بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات۔ پارہ نمبر 27۔ سورہ الذاریات مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی کل آیات 60 ہیں اور 3 اس کے رکوع ہیں۔ اس کی 30 آیات پارہ نمبر 26 میں ہیں اور باقی جو آیات ہیں وہ پارہ نمبر 27 میں ہیں جو آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ الذاریات، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے اور جمع ہے۔ کس کی؟ ذاریاتن کی، جو اسم فاعل ہے واحد ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے وہ ہوا جو کسی چیز کو پہلے اٹھاتی ہے، اڑاتی ہے اور پھر اس کو بکھیر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں ان ہواؤں کا ذکر کیا ہے جو مختلف علاقوں میں آتی ہیں۔ کبھی وہ طوفان کی شکل میں، آندھی کی شکل میں اور کبھی کسی اور شکل میں۔ پھر وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں کہ جو چیز ان کے سامنے آتی ہے اس کو اڑا لیتی ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ تیز آندھی طوفان ہوا آئے، ریت پڑی ہو تو ریت کو اڑاتی ہے اور پھر جب اڑاتی ہے تو اس کو بکھیرتی ہے۔ بکھیرتی کیسے ہے کہ کہاں کہاں وہ ریت کے ذرات پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ان ہواؤں کی قسم کھائی ہے۔ والذاریات ذروا، ان کی قسم جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، جو پہلی آیت ہے اس کی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں۔ قسم کھانے کے بعد ان ہواؤں کا جو فنکشن ہے، جو ان کا کام ہے، جو ان کا کردار ہے، اس کا ذکر کیا اور پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا۔ تو اصل میں بتانا یہ تھا کہ جس طرح یہ ہوائیں جو ہیں یہ اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں اور ایسا ہو رہا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور اللہ نے قسم کھا کے کہا، یعنی جو والذاریات کے شروع میں واو ہے وہ قسمیہ ہے۔ قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ ایسا ہو رہا ہے اور یہ ہوائیں ایسا کر رہی ہیں۔ کس کے حکم سے کر رہی ہیں؟ یقیناً اللہ کے حکم سے کر رہی ہیں۔ لہٰذا قیامت کا دن اور جو وعدہ اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ بھی اسی طرح پورا ہوگا۔ اور پھر اس میں کچھ انبیاء کے ذکر کیے اللہ رب العزت نے۔ اب یہاں پر جو ہم پہلی آیت یعنی 27ویں پارے کی پہلی آیت سورہ مبارکہ کی، یہ 31 نمبر آیت ہے، پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس آیت کا بھی تعلق پچھلے پارے کی کچھ آیات کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے ان کو عام انسان سمجھ کر ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے جو بھی انتظامات کر سکتے تھے وہ کیے۔ تو اس کے اوپر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ قال سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پیچھے پورا رکوع ایک گزرا ہے، یعنی رکوع آدھا رکوع کر لیں، پورا رکوع کر لیں، جو آیت نمبر 24 سے شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 24 سے پچھلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی یا ان کی خبر آئی ہے؟ سوال کیا ہے۔ تو پھر خود اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب وہ اس کے پاس آئے ان کو سلام کہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو پہچان نہیں سکے۔ پھر وہ گئے اور ان کے لیے ایک بچڑا جو ہے اس کو بھون کے لے آئے،
ان کے سامنے رکھا۔ یہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ جب وہ کھا نہیں رہے تھے تو یہ تھوڑا سا پریشان ہوئے، پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، بعد میں پتہ چلا، اور انہوں نے پھر ان کو بیٹے کی بشارت بھی دی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی، جس پر ان کی بیوی بھی پریشان ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم ایک ایسی قوم کی طرف آئے ہیں جو یہ معاملات کرتی، یعنی قوم لوط کی طرف۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، قالا کہا، فما خطبکم، فا کمانا تو ما کیا، خطبکم تمہارا معاملہ، خطبکم تمہارا معاملہ، ایھا المرسلون اے بھیجے ہوئے فرشتوں، اے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ کہا اے بھیجے ہوئے، اے بھیجے ہوئے فرشتے کہہ لیں، قاصد کہہ لیں، مرسلون کا لفظی معنی اگر کریں تو یہ معنی قاصد ہے، بھیجے ہوئے قاصد، کیونکہ رسول پیغمبروں کو بھی کہتے ہیں، اور رسول جو ہے وہ اس فرشتے کو بھی کہا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو بھی رسول کہا گیا، رسول امین کہا گیا، اور ہر وہ فرشتہ جس کو اللہ کوئی ٹاسک دے کے، پیغام دے کے، یا کوئی کام اس کے ذمہ لگا کے اللہ بھیجتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ رسول ہوتا ہے، قاصد ہوتا ہے، لفظی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے۔ اصطلاحی اعتبار سے رسول انسان کی صورت میں وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے نبوت اور رسالت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ کہا اے بھیجے ہوئے قاصدو، اے بھیجے ہوئے قاصدو، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ یعنی تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ تو اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے اس لیے مجہول کا صیغہ ہے، ہمیں بھیجا گیا ہے، الی قوم، ایک قوم کی طرف، مجرمین، جو جرم کرنے والی ہے، مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ انہوں نے کہا بے شک ہمیں گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ کیوں؟ آگے پھر اس کی وضاحت ہے، لِنُرْسِلَ، لام کا معنی تاکہ، نرسلا، ہم، لفظی معنی بھیجیں، لیکن علا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ اگر اس کے بعد علا آ جائے، علا کا معنی ہوتا ہے پر، تو یہاں معنی ہو جائے گا پھینکیں، تاکہ ہم پھینکیں ان پر، کن پر؟ ان مجرم لوگوں پر، ان گناہ گار لوگوں پر، کیا؟ حجارہ، پتھر، پتھر پھینکے، من طین، مٹی سے۔ اچھا، پتھر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو پتھر وہ ہے جو جس طرح پہاڑوں کے اندر وہ پتھر نکلتے ہیں، ایک جیسے یہ ہم اینٹیں لے کے آتے ہیں تو بعض دفعہ وہ اینٹیں بنتی کس سے؟ مٹی سے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اینٹ جو ہیٹ برداشت نہیں کر سکتی وہ کھنگر ٹائپ بن جاتی ہے، تو یہ اس طرح کے کھنگروں کی بات ہو رہی ہے، یعنی مٹی کے پتھروں سے مراد یہاں کھنگر ہیں، وہ جو جس کو ہم نے کہتے ہیں کھنگری اینٹ، یہ اس طرح کی ان کی کیفیت تھی، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر یا کھنگر جو ہیں وہ پھینکیں، یعنی ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کریں، اور اس کی وضاحت مختلف جگہوں پہ آ چکی ہے۔ پھر فرمایا مسومہ، ان پر نشان لگائے گئے ہیں، مسومہ نشان شدہ، نشان لگائے گئے ہیں، عند ربک، آپ کے رب کے ہاں، آپ کے رب کے ہاں، یعنی وہ جو پتھر ہم نے ان کے اوپر یا وہ کھنگر جو ان کے اوپر پھینکنے ہیں ان پہ نشان لگائے گئے ہیں۔ اب نشان سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ نشان سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ کس پتھر نے کس کافر کو، کس مجرم کو ہلاک کرنا ہے، برباد کرنا ہے، اس کے اوپر اللہ نے پہلے نشان لگا دیا ہے، پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ فرمایا مسومہ،
निशान लगाए हुए हैं इंदा रब्बिक, आपके रब के यहाँ, लिल मुसरिफीन, लाम का मना लिए, और मुसरिफीन हद से तजावुज़ करने वाले। ये जो फजूल खर्ची करते ना, इसराफ इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसराफ, क्योंकि ये लोग भी हद से तजावुज़ करते हैं, हद से तजावुज़ करते हैं, इसलिए फजूल खर्ची को इसराफ भी कहते हैं। तो फरमाया जिन पर आपके रब के यहाँ, जिन पर आपके रब के यहाँ हद से गुजरने वालों के लिए निशान लगाए हुए हैं, यानी उन पत्थरों पर। फ़अख़रजना, अब अल्लाह ताला अपनी बात कर रहे हैं, तो हमने निकाला, तो हमने निकाला या निकाल लिया। फ़ाकमना, तो अख़रजना, हमने निकाला, मन, उस शख्स को, काना, जो था, फ़ीहा, इसमें, यानी इस बस्ती में, इस बस्ती में जो भी था हमने उसको निकाल लिया। लेकिन कौन सा? मिनल मुमिनीन, ईमान वालों में से, यानी जो लोग ईमान वाले से, उनको हमने इस बस्ती से निकाल लिया, उनके ऊपर पत्थरों की बारिश नाज़िल नहीं हुई। तो हमने इसमें ईमान वालों में से जो था उसको निकाल लिया। तो हमने इसमें, यानी इस बस्ती में, इसमें ईमान वालों में से जो था उसको निकाल लिया। अब वो ईमान वाले कौन लोग थे, कितने लोग थे, उसकी भी अल्लाह ने वजाहत फरमाई है। फमा वजदना, तो फाकमना, तो माँ नहीं, वजदना, हमने पाया, तो हमने नहीं पाया, फीहा, इसमें, यानी इस बस्ती में, गैरा बैत, बैतुन एक घर को कहते हैं, एक घर के सिवा, सिर्फ पूरी बस्ती में एक ही घर था, मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों से। पूरी बस्ती में कितने घर थे? एक ही घर था, ईमान वालों का, मुसलमानों का एक ही घर था, उसको हमने बचा लिया। और वो घर किसका था? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का। उनकी बीवी को छोड़ के बाकी उनके सारे अहले खाना जो थे वो सब मुसलमान थे, सब ईमान वाले थे। उनके अलावा कोई शख्स भी मुसलमान नहीं था पूरी बस्ती में। सिर्फ एक वाहिद घर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का था, और उनकी बीवी भी काफरा थी, जिसका जिक्र पिछले जो हमारा आखिरी दर्स हुआ हफ्ते वाले दिन सूरह तारीम, उसमें आप सुन चुके हैं। अल्लाह ने मिसाल बयान करके बताया कि उसका अंजाम क्या हुआ। तो फरमाया कि तो हमने इसमें एक घर के सिवा, या मुसलमानों के एक घर के सिवा कोई नहीं पाया। व तरकना, और हमने छोड़ा, फीहा, इसमें, इस बस्ती में, आया, एक निशानी, और हमने इसमें एक निशानी छोड़ी, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यखाफून, जो डरते हैं, यखाफून, जो डरते हैं, अल अज़ाब अल अलीम, दर्दनाक अज़ाब से, दर्दनाक अज़ाब से। निशानी क्या है कि उस बस्ती को अल्लाह ने पत्थरों के साथ तबाह किया, उन पर पत्थरों की बारिश नाज़िल की, और पूरी बस्ती सिवाय उस एक घर के, और उसमें से भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को निकाल के, बाकी जो अफराद थे घर के ईमान वाले मुसलमान, उसको अल्लाह ने बचाया। बाकी सारी बस्ती को अल्लाह ने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने इसमें एक निशानी छोड़ी। वो निशानी क्या थी? उसकी तबाही, उसकी बर्बादी। लेकिन किन लोगों के लिए? जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। गोया जिनके दिलों में डर होता है, खौफ होता है, वो ऐसी निशानियां देख के मज़ीद अल्लाह से डरते हैं, आखिरत की फ़िक्र करते हैं, अपने आमाल की इस्लाह करते हैं। लेकिन जिनके दिलों में डर खौफ नहीं होता, वो और हद से बढ़ जाते हैं, वो और सरकशी में बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हमने इसको एक निशानी बनाया। लेकिन किन लोगों के लिए?
جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو با محاورہ ترجمہ کیا بنے گا؟ اور ہم نے اس میں، یعنی اس بستی میں، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر، جس کا تذکرہ اسی سورہ کی آیت نمبر 24 سے ہوا، پچھلے پارے سے، اور وہ میں نے تھوڑا سا اس کا خلاصہ کہہ لیں یا تھوڑا سا اس کا پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھی وہ بتا بھی دی۔ اور یہ پہلے بھی آپ کئی دفعہ واقعات کی صورت میں سنتے رہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا، انسانی شکل میں آنا اور ان کو کھانا دینا، جب نہ وہ کھا رہے تھے تو تھوڑا سا ڈرے بھی کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ساتھ مقصد بھی بتایا سورہ ہود کے اندر بھی، پھر دیگر جگہوں کے اوپر سورہ ابراہیم میں بھی اس کا تھوڑا سا ذکر موجود ہے۔ تو یہاں بھی اس کا ذکر کیا، مقصد کیا تھا، جس طرح جو آخری آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس واقعے کی، آگے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہے کہ اس طرح کی قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ہیں، یہ بعد والے لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے، ایک نشانی ہے کہ وہ اس طرح کے گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، جو اس قوم میں گناہ تھے اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔